السلام علیکم ویورس، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میرا موضوع ہے چلڈرن ہاسپٹل میں 3 شعبے بڑے اہم ہیں جو کہ بچوں سے متعلقہ ہیں۔ 12 سال تک بچے یا ان سے بڑے بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس پرانی او پی ڈی کے اندر، چلڈرن او پی ڈی میں ہیموفیلیا، دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے تھیلیسیمیا، تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے انکالوجی۔ یہ 3 شعبہ جات ہمارے پاس ہیں چلڈرن او پی ڈی کے اندر، چلڈرن ہاسپٹل پیمز میں۔ ان کے متعلق ڈاکٹرز اسپیشلسٹ بھی ہیں جو آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ آئیں، کارڈ بنوائیں، پہلے او پی ڈی میں چیک کرائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ اس قسم کا مسئلہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو وہ اندر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ریفر کر دیں گے اور وہاں پہ بچے کی رجسٹریشن ہو جائے گی اور فائل بن جائے گی۔ ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا پیشنٹ جو ہیں ان کا وہ بلڈ کا ارینجمنٹ، خدا نخواستہ اگر ان کو بلڈ لگنا ہوا، اس سٹیج پہ ہوا مسئلہ، تو بلڈ کا بھی سسٹم موجود ہے، بلڈ وغیرہ لگتا ہے وہاں پہ۔ ڈیلی بچے آتے ہیں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تو ان کو ڈیٹ وائز کسی کو ہفتے کے بعد لگتا ہے بچے کو، کسی کو 2 ہفتے بعد، کسی کو 1 مہینے بعد، مختلف سٹیجز جو بھی ہیں ہیموفیلیا کی، کینسر کی، تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کی، بچوں کی، تو وہ بچے آتے ہیں تو وہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور بلڈ وغیرہ جو بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہ بلڈ ان کو لگتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے بلڈ کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ، ہیموفیلیا، کینسر، خدا نخواستہ ایسے پیشنٹ جن کو بلڈ اشد ضرورت ہوتا ہے تو وہ بلڈ پہ ہی چلتے ہیں۔ ایک تو میری ان حضرات سے بھی اپیل ہے کہ جو ڈونیشن وغیرہ دینا چاہیں ان بچوں کے لیے تو وہ بھی ہمارا بلڈ بینک ڈپارٹمنٹ ہے نئی او پی ڈی کے بیسمنٹ میں، تو وہاں پہ آئیں، وہ ان بچوں کے لیے بلڈ جمع کرائیں۔ اور ایک نیک کام بھی ہے اور ایک ان کی ایک اشد ضرورت ہے، وہ اس کے بغیر بیچارے بلڈ کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان کو بلڈ لگتا ہے تو وہ پھر اس کے مطابق وہ بچوں کا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ تو وہاں پہ پرانے بچے بھی آتے ہیں اور نئے بچے جو آئیں گے وہ ہمارے پاس پہلے او پی ڈی میں آئیں گے، وہاں پہ چیک اپ کرائیں گے، ٹیسٹ وغیرہ کرا کے ان میں جو مسئلہ اگر ہوا خدا نخواستہ تو وہ، اور باقی جس بچے کو تھیلیسیمیا ہوگا، ہیموفیلیا ہوگا، کینسر کا خدشہ ہوگا تو ان کے والدین اور دوسرے بہن بھائیوں کے بھی ٹیسٹ لازمی ہیں۔ یہ غور سے بات سننے والی ہے کہ ان بچوں کے علاوہ والدین جب بھی آئیں ساتھ اپنا بھی ٹیسٹ کرائیں، ڈاکٹر کو کہیں کہ جی ہمارا ٹیسٹ بھی لکھیں۔ ان کے جو بہن بھائی دوسرے بھی ہیں، اگر کسی ایک میں بھی ہو تو اس کا وہ خدشہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بچے میں خدا نخواستہ نہ ہو، تاکہ وہ ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ سب بچوں کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور پورے فیملی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو آپ اگر ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا اور کینسر کے پیشنٹ ڈائگنوز ہیں آلریڈی، اپنے علاقوں سے جدھر سے آ رہے ہیں وہاں پہ ٹیسٹوں وغیرہ میں اگر وہ چیز ہے تو وہ ڈائریکٹ اس شعبے میں آئیں، وہاں سے کارڈ بنوائیں او پی ڈی سے اور ڈائریکٹ اس شعبے میں آ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ او پی ڈی میں بیٹھے رہیں، سارا دن ضائع ہو جائے اور بعد میں آپ کو ڈاکٹر کہیں کہ جی آپ وہاں اندر او پی ڈی میں چلے جائیں، وہ ریفر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر ڈائگنوز ہے کسی ٹیسٹ میں خدا نخواستہ یہ تینوں مسائل میں سے کوئی مسئلہ بھی، تو آپ ڈائریکٹ وہاں پہ آئیں، اس شعبہ جات میں آپ کو انشاءاللہ ٹریٹ کیا جائے گا، چیک اپ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان موذی مرضوں سے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو محفوظ رکھے۔ امید ہے کہ آپ میری یہ بھی معلوماتی جو ہے گزارشات ان کو سبسکرائب بھی کریں گے، دوستوں بھائیوں کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ یہ معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ میں بار بار یہی میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ معلومات جب گھر سے آئیں تو آپ کو ہوں، تاکہ
آپ یہاں پہ آ کے ٹینشن میں نہ پڑ جائیں کہ کون سا شعبہ کدھر ہے، کیا ہے، ٹیسٹ کرانا ہے کہ نہیں کرانا، یا کیا مسئلہ ہے۔ تو بیسک میرا جو ایک مقصد ہے یہی ہے کہ غریب مساکین محتاج بچے بیچارے آتے ہیں کئی ایسے، تو ان کو یہ معلومات ہونی چاہیے، ان کے والدین کو معلومات ہونی چاہیے، اور اپنا علاج ٹریٹمنٹ بر وقت کرانا چاہیے، خاص کر ان موذی امراض کا نا، تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، کینسر، یہ ایسی امراض ہیں کہ اس کا آدھا زندگی سے تعلق ہوتا ہے، اور آدھا جو مریض ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کتنی دیر برقرار رکھ سکتا ہے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان اس چیز کو برقرار رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی ایک آتا ہے کہ یار یہ دیکھیں علاج کرا رہا ہے اس مرض کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی ترس آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے سب بھائی آپ بھی دعا کریں کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ دے، اور ان کی والدین کی تمام پریشانیاں دور کرے، کیونکہ دور افتادہ علاقوں سے بیچارے آتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، خرچے کر کے آتے ہیں، علاج تو فری ممکن ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا فارم بھی ساتھ لائیں، تو دوائی وغیرہ بھی، میڈیسن بھی پہلے تو تھی 30 اس تک، جون تک، تو اب نیا بجٹ انشاءاللہ امید ہے کہ 15-20 دن میں مل جائے گا، تو اس بجٹ کے مطابق بھی آپ کو یہاں پہ زکوٰۃ کے دفتر میں فائل بن جائے گی، اور وہاں سے بھی میڈیسن ملیں گی، بیت المال کے فنڈ سے بھی ملتی ہیں، وہ تھوڑا پروسیس لمبا ہے، لیکن میڈیسن بیت المال سے بھی مل جاتی ہے، تو وہ بھی آپ ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کافی مہنگے علاج ہیں یہ جو بھی ہیں، کینسر کا اور ہیموفیلیا کا، تھیلیسیمیا کا ٹریٹمنٹ کا، تو جتنا ممکن ہو آپ وہ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لائیں اور علاج کرائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ دے، اور امید ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کو شیئر بھی کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ جتنی کسی کو یہ معلومات دیں گے، جتنا شیئر کریں گے، ان کو کہیں گے کہ آگے وہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ یہ جو بھی ہے مسائل ہیں وہ لوگوں کو گھر تک پہنچ جائیں، تاکہ وہ جب آئیں تو ان کے لیے یہاں پہ آسانیاں ہوں، کیونکہ ہاسپٹل میں آنا اور یہاں پہ جو مشکلات ہیں وہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہم مریضوں سے پوچھتے ہیں، ہم مریضوں سے معلومات کرتے ہیں، تو جب وہ حالات بتاتے ہیں تو ایسے ایسے ناگفتہ حالات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا، تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے، بار بار یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو یہ معلومات آگے شیئر کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے اگر اس کو خدا نخواستہ ہیموفیلیا ہے اور وہ ثوابی سے آ رہا ہے، کرک سے آ رہا ہے، کے پی سے آ رہا ہے، بلوچستان سے آ رہا ہے، پنجاب کے کسی دور افتادہ علاقے سے آ رہا ہے، زیادہ پیشنٹ اس سائڈ سے ہمارے زیادہ آتے ہیں، کے پی سے، بالکل دور افتادہ علاقوں سے آتے ہیں بیچارے، کوئی الف بے کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کہاں علاج ہونا ہے، کس طرح ٹریٹمنٹ ہونی ہے، سارا سلسلہ، تو یہ ایک نیکی کی نیکی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا اجر عظیم بھی دے گا کہ ایسے بچوں کے لیے آپ کوشش کریں، امداد بھی کریں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی اس طرح کا بچہ ہو، کینسر کا یا خدا نخواستہ تھیلیسیمیا کا، ہیموفیلیا کا، تو یہ بچے واقعی مستحق ہیں، اصل مستحق یہ لوگ ہیں بیچارے، کہ یہ مقصد ہے کہ گھروں کے اخراجات کے علاوہ بھی ان کے بچوں پہ اخراجات ہوتے ہیں بہت زیادہ والدین کے، تو آپ خفیہ امداد کریں، اور تاکہ ان کو بھی محسوس، والدین کو بھی، بچوں کو بھی نہ ہو، اصل نیکی یہ ہے کہ آپ خفیہ ان سے امداد کریں، اور گھر جا کے ان سے تعاون کریں مالی، جو آپ کو مقصد ہے کہ جس قابل ہیں آپ، ان کا تعاون جتنا کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے خوش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پریشانیاں دور کرے گا اور ان کی بھی پریشانی دور کرے گا۔ میرا مقصد ان باتوں کرنے کا یہ ہے کہ تبلیغ نہیں ہے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں ایک مقصد ہے کہ
یہ چیزیں سب دیکھتا ہوں، لوگوں سے سنتا ہوں جو آتے ہیں یہاں پہ بچوں کے والدین، تو اس لیے میں گزارشات کرتا ہوں کہ یہ تمام سٹیجز ان پہ آتی ہیں، ان سے بھی آپ تعاون کیا کریں مکمل، تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانی دور کرے اور صحت سلامتی عطا فرمائے۔ شکریہ، امید ہے کہ آپ میری ویڈیو پسند فرمائیں گے اور دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، تاکہ یہ چیزیں آپ جتنی آگے پہنچائیں گے یہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ جس طرح آپ ایک مسجد کے باہر پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، یا کنواں کھدوا دیتے ہیں، یا کوئی ایسا کام جو راہ گزر مسافر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، پانی پی لیتا ہے، یا اور ایسا جگہ جہاں پہ آپ مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ خلق خدا اس سے فائدہ اٹھائے، تو اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو قیامت تک ملے گا، تا حیات۔ اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے پھر بھی آپ کو اجر ملتا رہے گا اس کا۔ یہ ایک ایسے چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت سلامتی دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔